الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آپ سب کو فیضان اسلامک اکیڈمی کے آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اساس الصرف کے ہم تیسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے کلمے کی تقسیم اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے ہم نے پڑھی تھی، اور پھر ہم نے اسم، فعل، حرف کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو سیکھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم فعل کی تقسیم سے متعلق سنیں گے۔ یاد رہے، فعل کی تقسیم کئی اعتبار سے ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کو پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تیسرا سبق، فعل کی تقسیم کا بیان۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی، فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے جلسہ وہ بیٹھا، ضربہ اس نے مارا۔ ان مثالوں میں آپ غور کیجئے کہ بیٹھنے اور مارنے کا عمل جو ہے یہ گزشتہ زمانے میں یعنی ماضی کے اندر پایا جا رہا ہے۔ وہ بیٹھا یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے ماضی کے اندر۔ مارا یہ دلالت کر رہا ہے کہ مارنے کا عمل جو ہے گزشتہ زمانے میں ہو چکا۔ تو جو عمل، جو کام گزشتہ زمانے میں یعنی پاسٹ میں ہوا اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ اسی طرح فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں موجودہ یعنی پریزنٹ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے پریزنٹ یا فیوچر میں، جیسے یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اب ان پر آپ غور کریں، اس میں بیٹھنے کا عمل جو ہے وہ یا تو حال میں ہو رہا ہے، وہ بیٹھتا ہے، یا بیٹھے گا، یا یہ فیوچر کے اندر، مستقبل کے اندر بتا رہا ہے۔ اسی طرح مارنے کا عمل حال میں ہو رہا ہے، وہ مارتا ہے یا مارے گا، یا یہ مستقبل میں ہو رہا ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو حال کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے اور فیوچر کو بھی یعنی مستقبل کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یعنی یہ لفظ جو ہے دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ جملے کے اندر جب یہ لفظ آتا ہے فعل مضارع تو ایک وقت میں ایک ہی زمانے کو ریپرزینٹ کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک وقت میں وہ ماضی حال کو بھی ریپرزینٹ کرے اور فیوچر کو بھی ریپرزینٹ کرے۔ ایک وقت میں یہ ایک ہی زمانے کو پر دلالت کرے گا، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ چاہے تو حال کو بھی اور فیوچر دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اب یہ جملے کے اندر اس کا ربط دیکھا جائے گا، اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے گا، اور پھر غور کیا جائے گا کہ یہ حال میں استعمال ہو رہا ہے یا مستقبل میں استعمال ہو رہا ہے۔ تیسری قسم زمانے کے اعتبار سے فعل کی وہ فعل امر ہے۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی سے آنے والے زمانے میں یعنی فیوچر میں کسی کام کا مطالبہ کیا جائے، جیسے اضرب تو مار، اکتب تو لکھ، اعلم تو جان۔ ان مثالوں پر غور فرمائیے تو مارنے، لکھنے یا جاننے کا مطالبہ جو ہے مستقبل میں سامنے والے سے کیا جا رہا ہے۔ تو وہ فعل جس میں کسی آنے والے زمانے میں کسی کام کا مطالبہ کیا جائے تو وہ فعل امر کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اب آئیے تمرین کی طرف۔ سوال نمبر 1، زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کی تعریف اور مثال بیان کریں۔ تو زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ ان کی تعریفات اور ان کی مثالیں ہم پڑھ چکے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل افعال میں سے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر الگ الگ کریں۔ اب یہ مثالیں دی گئی ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ اس کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ ان ترجمے پر غور کرتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے یا فعل امر ہے۔ نمبر 1، سرقہ، اس نے چرایا۔
اب یہ دیکھیں چرایا جو ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے. ایک چیز اور بھی آپ غور کر لیں کہ جہاں بھی کھایا، پیا، چرایا، گیا، یہ جو الفاظ آتے ہیں اردو میں تو یہ فعل ماضی پر ہی دلالت کرتے ہیں. ربطہ اس نے ملایا، یہ بھی فعل ماضی ہے. قربا وہ نزدیک ہوا، یہ بھی فعل ماضی ہے. ابسط تو پھیلا. اب دیکھیں یہاں آرڈر پایا جا رہا ہے کہ تو کر، ٹھیک ہے نا، تو پھیلا، تو یہ فعل امر ہے. یضحکو وہ ہنستا ہے یا ہنسے گا، ٹھیک ہے. اب ہے یا گا یہ بتا رہا ہے کہ یہ مضارع ہے. یمنعو وہ روکتا ہے یا روکے گا، یہ بھی فعل مضارع ہے. یرجعو لوٹتا ہے یا لوٹے گا، یہ بھی فعل مضارع ہے. ینزلو وہ اترتا ہے یا اترے گا، یہ بھی فعل مضارع ہے. اذهب تو جا، یہ آرڈر ہے، فعل امر ہے. اطلب تو طلب کر، یہ بھی آرڈر اور فعل امر ہے. یاخذو وہ لیتا ہے یا لے گا، یہ بھی فعل مضارع ہے. یلبسو وہ پہنتا ہے یا پہنے گا، یہ بھی فعل مضارع ہے. عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم نے فعل کی تقسیم زمانے کے اعتبار سے پڑھی. فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر کی تعریفات کو سنا، ان کی مثالوں کے ذریعے ان کو سمجھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے تمارین کو بھی حل کیا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اچھی نیتوں کے ساتھ، تاکہ علم دین کی اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے. اجازت دیجیے، اگلے لیکچر میں، اگلے سبق میں کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا، دعائے خیر میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حاضر ہونا، سیکھنا سکھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.